يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہاں قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اپنے بھائیوں سے، ساتھیوں سے ملاقات کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنا کام اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے لیا اور مزید اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی خدمت لے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اگر تم کچھ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھ کو جنت میں نصیب فرما دیں، یعنی بس مجھے یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اب غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگنا ہے؟ اب غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی ایک مطالبہ ہے، چھوٹا سا لفظ ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا مطالبہ تو یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ایک سوال ہے، یہی ایک مطالبہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب ہو جائے جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، وہی جواب ہم سب کے لیے ہے، امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دعا تو کروں گا، وعلیکم بکثرت السجود، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری مدد کرو۔ کس اعتبار سے؟ سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی میں تو سوال کروں گا ہی کروں گا اللہ سے، لیکن تم میرے اس سوال کرنے میں مدد کس سے کرو؟ سجود کی کثرت کے ساتھ مدد کرو۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنہا دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے دعا کیا تم آپ کا بیڑا پار ہو گیا، لیکن کام کیا ہے کہ تھوڑی سی محنت آپ بھی کرو، دعائیں میں کرتا ہوں، کہ آپ سجود کی کثرت کرو، محنت کرو، دعا میں کرتا ہوں۔ تو پھر اتنی بڑی سعادت کوئی معمولی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب کر دے، رفاقت نصیب کر دے، یہ تو کوئی تمنا ہی کر سکتا ہے۔ حقیقت میں تو ناممکن سی ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ تو صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ تو کر سکتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا وہ اس بات کا دیا کہ تنہا دعائیں کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنا عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے ہاں کہ ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں دین کے، جی فلانا بزرگ آئے، چلو جی جا کے دعائیں کروا لو، خود اپنا عمل کوئی نہیں، کوئی محنت نہیں۔ شب برات آ گئی تو جی ایک دیگ تقسیم کروا دی، چلو جی سارے گناہ معاف ہو گئے، بخشے گئے، اب پورے سال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ محرم آیا تو حلیم کی دیگ تیار کر لی۔ یہ کام صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ کہاں کیا صحابہ کرام نے کہا؟ صحابہ کرام نے تو جان کی بازی، مال کی بازی، اپنے جذبات کی بازی
سب کچھ لگانے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں جا کر کہ یا اللہ مجھ کو اپنی رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم میری مدد کرو. کس طرح؟ سجود کی کثرت کر کے. دعائیں میں کروں گا لیکن میری دعائیں کارآمد ہوں گی اس وقت جب کہ آپ کی اپنی محنت شامل ہوگی. ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ اپنی محنت کرے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنے وقت کو سامنے رکھ کر کہ میرا کیا وقت آگے آنے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کر انسان جب محنت کرتا ہے، کچھ نہیں پتا کس انسان کا وقت اللہ نے کب کا لکھا ہوا، کس دن وہ قبر میں ہوگا. پلان منصوبے تو ہمارے ایک لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن وہ منصوبے ہمارے کیسے جا کر پورے ہوں گے، کب پورے ہوں گے، وہ تو اللہ ہی کو خبر ہے. لیکن کب ہمارا وقت آئے گا کچھ انسان کو پتہ نہیں. نہ یہ کوئی لازمی چیز ہے کہ بڑھاپے میں موت آئے گی. کتنے ہم اور آپ جوانوں کے جنازے پڑھتے ہیں، کتنے چھوٹے بچوں کے پڑھتے ہیں، کتنے بوڑھوں کے پڑھتے ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کس کا وقت کب آئے. اس لیے ہر انسان اپنی زندگی میں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے کہ مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی یہ دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھ کو اپنے فرائض و واجبات کا جواب دینا ہے، مجھ کو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے کہ میں نے کون سے فرائض یا اللہ آپ کے پورے کیے، کون سے پورے نہیں کیے. مجھ کو کون سے میں نے گناہ کیے، وہ کون سے گناہ میرے کب کیے، اور کس طریقے سے میں ان کو اللہ کے سامنے میں پورے سامنے کروں گا، کس طرح سامنے کروں گا. قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، نفس کی خواہشات جو گناہوں پر ابھارنے والی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ. کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کر دیجیے. ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو، آپ 2 قدم اٹھا لو، تیسرا قدم جنت میں ہوگا. 2 قدم اٹھا لو، تیسرا قدم کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اور فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. تو تنہا دعائیں کام نہیں کرتی، محنت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کتنی مدد کی ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ حضرات نے تاریخ میں سیرت طیبہ میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جا کر کہا کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے آپ. دوسری طرف ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ ابو طالب تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ تم تو دوزخ اور جہنم کے ڈر سے تم رک گئے، تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے. یہ شش و پنج میں رہے، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی واقعے کے اوپر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اب اللہ کے نبی کتنا چاہتے تھے ابو طالب کو کہ یہ ایمان قبول کر لیں، لیکن نہیں ملا. نہ مغفرت کی اب ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، حالانکہ مدد کتنی کی، قدم قدم پہ مدد کی. ایک یتیم بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماں نہ باپ، چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے ماں باپ، سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اور اتنے دشمن کہ کوئی حد و انتہا نہیں.
اس موقع پر مدد کی تو ابو طالب نے کی، لیکن ایمان نہیں ملا۔ پتا چلا کہ صرف اللہ کے نبی اگر دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات پوری نہیں ہو پاتی جب تک کہ انسان کی اپنی محنت شامل نہ ہو۔ ایمان ملا تو کس کو ملا؟ حبشہ کے بلال حبشی کو ملا۔ ایمان ملا تو کس کو ملا؟ روم کے صہیب رومی کو ملا۔ ایمان ملا تو کس کو ملا؟ فارس کے سلمان فارسی کو ملا۔ اپنے خاندان کے لوگ ابو جہل، ابو لہب، وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ ہوتا ہے ایسا، آدمی کی اپنی محنت ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی محنت انسان کو دین کے معاملے میں پوری کرنی پڑے گی، پوری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارا ہاں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دینداری سمجھتے ہیں صرف نماز کو اور روزے۔ یہ نمازیں پڑھنی جو بہت دیندار ہے، روزے رکھ لیے تو بہت دیندار ہے، عمرہ اور حج کر لیا تو جو بہت ہی دیندار ہے۔ بس یہاں پہ آ کے معاملہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے، دین عبادات کا نام نہیں ہے، صرف عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، نمازیں دین کا ایک حصہ ہیں۔ نمازیں ضرور بہت اہم حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، زکوٰۃ اہم حصہ ہے، حج اہم حصہ ہے، لیکن سب عبادات۔ دین عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ دین تو من المہد الی اللحد، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد تک کے احکامات دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شریعت کے احکامات اس کے اوپر لاگو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نسب شامل ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو میراث میں اس کا حصہ ملے گا اس کو، یہ سارے احکامات اس کے شروع ہیں۔ تو پتہ چلا کہ در حقیقت جو ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو صرف عبادات کی حد تک محدود سمجھتے ہیں۔ دیندار بھی اس کو کہتے ہیں جو صرف عبادات کر رہا ہو۔ اب دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے معاشرت، رہن سہن۔ ہم گھر میں ہیں تو کس طرح ہیں؟ اب گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ بیٹا بن کر بھی رہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اپنے بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی کا وہ شوہر ہے، اپنی بہنوں کا وہ اور بھائیوں کا وہ بھائی ہے۔ بہت ساری حیثیتیں ہو گئی ہیں۔ ان میں سے کس حیثیت کو وہ کس طرح پورا کر رہا ہے؟ بحیثیت بیٹا کیسا ہے وہ، بحیثیت شوہر کیسا انسان ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا تو بہت اچھا ہو لیکن شوہر بہت برا ہو، بیوی پریشان ہو اس سے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی خوش ہو تو ماں باپ اس سے پریشان ہو، یا بہنیں اور بھائی اس سے تنگ ہو۔ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، مخلوق، انسان نہیں، مخلوق سے اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے محبت نہیں ہو سکتی جتنی محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، چاہے جانور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، انسانوں کو ستائے، جانوروں کو ستائے، چرند و پرند کو ستائے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہوتا ہے۔ ایک عورت کا ذکر کیا صحابہ کرام نے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت عبادات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، یہ دوزخی ہے۔ پھر دوسری عورت کا ذکر کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، فلانی ایک عورت ہے، خاتون ہے، وہ فرائض و واجبات تو کرتی ہے لیکن نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ دیکھیے انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہے،
یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں فرائض کی حد تک ٹھیک ہے، آپ اہمیت دیں، سنت موقدہ واجبات کی حد تک دیں، لیکن نوافل کا درجہ بعد میں آتا ہے، انسانوں کے حق پہلے آتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام پہلے ہے، نوافل کا درجہ بعد میں۔ ایک آدمی اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا، انسانوں سے کچھ ستاتا ہے، تو یاد رکھیے نوافل اس کے لیے تنہا کافی نہیں ہوتے۔ انسان کا سلوک انسان کے ساتھ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ آپ عبادات دیکھیے، ہمارے ایک ہی تو عبادت ہے جو پورے دن میں فرض ہوتی ہے، وہ نماز۔ زکوٰۃ دوسری عبادت، سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کسی پر فرض ہے کسی پر فرض نہیں، صاحب نصاب پر ہے غیر صاحب نصاب پر نہیں۔ روزہ دوسرا فرض ہے، یہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ تو فرض تو ایک ہی ہے ہمارے اوپر، وہ ہے نماز۔ اس کا تو لازمی اہتمام کرنا ضروری ہے، لازمی اہتمام کرنا ضروری ہے فرض کا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین سوال نماز کے بارے میں ہوگا، وہ تو ہر قیمت پر اہم ہے۔ لیکن نماز کے بعد، اچھا نمازیں ہم پورے دن میں اگر ہم پورے دن کی نمازیں جوڑ لیں، فرائض کو سنتوں کے ساتھ، نوافل بھی آپ جوڑ لیجئے، تو میرا اپنا اندازہ یہ کہ پورے دن کے اندر 1 گھنٹہ لگتا ہوگا۔ اگر آپ سارے وقت کو جمع کریں، فجر سے لے کے عشاء، نوافل سارے، 1 گھنٹہ لگتا ہوگا 24 گھنٹوں میں ہم جو نمازیں پڑھیں، وہ بھی اطمینان والی۔ اور اگر ماشاءاللہ اس میں بھی کسی نے اسپیڈ پکڑی ہوئی ہے تو اور وقت کم ہو گیا۔ اب 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تو عبادات پہ چلا گیا، اب 23 گھنٹے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، اس سے ہم لوگ بالکل خالی ہوتے۔ 23 گھنٹے، اس 23 گھنٹوں میں ہم گھر میں بھی ہیں، اس 23 گھنٹوں میں ہم اپنے آفس میں بھی ہیں، اس 23 گھنٹوں کے اندر ہم سڑکوں کے اوپر بھی ہیں، کام دھندے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 23 گھنٹوں کے لیے کوئی حکم نہیں دیا؟ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ان 23 گھنٹوں کے لیے کہ جو دل چاہے کرتے پھرو؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ وہ جو بنا ہوا ہے، وہ ہماری معاشرت بنی ہوئی ہے۔ 2 چیزیں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ایسے حصے ہیں ہمارے معاشرے کے، جس کو ہم لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا صرف نمازیں پڑھنا۔ ایک چیز ہے ہمارا رہن سہن۔ میں نے رہن سہن بتایا بحیثیت شوہر کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت بھائی کے، پھر خاندان سے اور رشتہ داریاں جو بنتی ہیں، ننہالی رشتہ داریاں، ددیالی رشتہ داریاں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا اہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک، یہ معاشرے سے آج ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ بہت کم لوگ اس کی فکر کرتے ہیں۔ جو قطع رحمی جس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلہ رحمی کا اتنا ثواب عطا فرمایا کہ کوئی حد و انتہا نہیں، اور بدترین گناہوں میں جس چیز کو فرمایا وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نہ ملیں، ان کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ خوشیوں میں شامل ہو، اور غمی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ہو تو اس غمی میں شامل ہو، یہ ہے صلہ رحمی، قطع رحمی۔ تو یہ ہے شب قدر جیسی رات جس کے اوپر کلام پاک میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم کو معلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جس کی عبادت کا وقت 83 سال سے زیادہ عبادت کا وقت لگتا ہے۔ ہم پوری زندگی اگر کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہیں تو ایک شب قدر کی برابر بھی ہماری نہیں جاتی، کیونکہ عمریں آج کل 83 سال شاذ و نادر کسی کی ہوتی۔ اس جیسی شب قدر کے بارے میں، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پوری رات ایک منادی پکارتا ہے اللہ کی طرف سے، حل من مستغفر فاغفر لہ،
کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ وَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَ لَهُ، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ وَهَلْ مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيَ لَهُ، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا انسان ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا، یہ اعلان پوری رات چلتا رہتا ہے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی عظیم رات، اس رات میں جو لوگ محروم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا فرماتے، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے۔ تعلق توڑنا تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ کے آبا و اجداد نے ایک تعلق بنایا ہوا تھا کسی سے، خاندانی سلسلے تعلق کے چلے آ رہے تھے، نیچے بچوں نے آ کر 1 منٹ میں ختم کر دیا، ابھی ہم بھی نہیں ملتے، وہ کہتے اچھا تم نہیں ملتے تو ہم بھی نہیں ملتے، قصہ ختم، 2 منٹ میں تعلق ختم ہو گیا۔ تعلق توڑنا کون سا مشکل کام ہے، وہ تو 2 منٹ کا کام ہے۔ تعلق جوڑنا مشکل ترین کام ہے، تعلقات کو برقرار رکھنا مشکل کام ہے، اسی کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ تو میں چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تعلق آج ہم لوگ توڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اور اس سے بھی بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں میں تو کہتا ہوں کہ جتنے واقعات میں اب دیکھ رہا ہوں اور جتنے سن رہا ہوں وہ بے تحاشا ہیں۔ جہاں تعلق توڑنا گناہ کی بات ہے، وہاں ایک بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں آج کل ہو رہا ہے۔ ہر گھر کا میں معاملہ نہیں کہتا، اکثر گھروں میں ہو رہا ہے۔ جن کو اللہ نے فکر عطا فرمائی وہ اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ میراث میں دیکھیے، میں اس بات کو عرض کرنے سے پہلے ایک پس منظر عرض کر دوں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے نا، تو موت آنے کے بعد انسان کی ملکیت سے ہر چیز نکل جاتی ہے، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کسی چیز کا ثواب نہیں جاتا سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، اس کا ثواب جاتا ہے۔ کوئی علمی تصنیف یا شاگرد چھوڑ دیے جو اس کی طرف سے دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب ان کو جاتا ہے۔ کوئی تصنیف لکھ دی، اس کا ثواب جاتا ہے۔ یا نیک بچے چھوڑ دیے، ان کا ثواب جاتا ہے۔ جب تک بچے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ثواب کس کو بھی جاتا رہے گا؟ ماں باپ کو بھی جاتا رہے گا۔ پھر ان بچوں نے اپنے بچوں کو تیار کر دیا، وہ بچے جب تک دین کا کام کریں گے، اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو، پھر دادا دادی کو بھی جائے گا۔ تو یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا ہے۔ ان 3 ثواب کے بعد کوئی اور ذریعہ ہوتا نہیں۔ اب ایک آدمی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ آدمی اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے شریعت نے 2 طریقے لکھے، ان کی روح کو خوش کرنے کے 2 طریقے لکھے، ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے 2 طریقے لکھے انتقال کے بعد۔ ایک یہ کہ ایصال ثواب کرو، پڑھ کر بھی اور مال خرچ کر کر بھی، روپے پیسے کھانا وانا پکا کر ان کی طرف سے تقسیم کر دیا، ایصال ثواب پہنچ گیا۔ دوسرے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کا جس سے جو تعلق جیسا تھا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، ان کے اس تعلق کو برقرار رکھے اولاد بعد میں بھی۔ یہ ماں باپ کا مرنے کے بعد ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر۔ مثال کے طور میں والدہ کی کوئی سہیلی ہے یا کوئی گھرانہ ایسا ہے، رشتہ داری تو دور کی لگتی ہے لیکن آنا جانا بہت تھا، دوستیاں بہت تھی، اس نقطہ نظر سے جائیں کہ میری والدہ کے دوست تھے، میری والدہ کی سہیلی تھی، میرے والد کے دوست تھے، میرے والد کو ان سے بڑا تعلق تھا، اس نقطہ نظر سے جائے، یہ انتقال کے بعد ماں باپ کی کیا ہے؟ یہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ اب سمجھیے بات، شریعت کا حکم ہے کہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی انسان کی ملکیت سے مال کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ہم نے مال ساری زندگی بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، حلال حرام ایک کر کے جو کچھ کمایا، وہ سارا کا سارا آنکھ بند ہوئی اور انسان کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب یہ مال میرا نہیں، یہ مال میرے ورثاء کا ہے۔ بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، سارا مال وہ ختم۔ جس طرح دنیا میں آیا تھا نا بغیر کپڑوں کے،
اسی طریقے سے کفن کی 2 چادروں کے اندر وہ قبر میں چلا گیا، فارغ ہو گیا، مال دنیا میں رہ گیا۔ لیکن شریعت کے احکامات ہیں اس مال کے حوالے سے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آج خود بخود یہ مال اس آدمی کی ملکیت سے نکل کر اس کے شرعی ورثاء کی ملکیت میں چلا گیا۔ جتنے شرعی وارث ہیں، وہ وراثت کی تقسیم مختلف ہوتی ہے افراد کے کم اور زیادہ ہونے سے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، تو اس کی تقسیم وہ ہوگی جو میں نے بتائی۔ کسی کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، اس کی تقسیم دوسرے، اس کے اندر پھر بہن بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایک سلسلہ۔ وہ تو انسان کو اپنے جب وقت پڑے تو علماء سے اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے صحیح طریقے سے تحریر میں حاصل کرے، زبانی نہیں، تحریر میں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم میراث کی تقسیم کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے مال کی بات کرنی شروع کر دی۔ ہمارے ہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت منع کرتی ہے، ہر وہ کام ہوتا ہے۔ حکم شریعت کا یہ کہ انتقال ہو وراثت کو تقسیم کرو، یہ حکم ہے۔ اب اس حکم کو پورا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ جی جو بیٹوں میں جو بڑا بیٹا ہے تو وہ والد کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، ہوتا بھی ہے، والد کے قائم مقام ہی ہوتا ہے، جی بڑا بھائی ہے۔ بہنیں بھی اس کو وہ مقام دیتی ہیں جو کہ والد کو دیتی تھی، چھوٹے بھائی بھی کہتے ہیں جی چلو جی ہمارا بڑا بھائی ہے، والد کے قائم مقام ہے۔ اب میراث کی کوئی تقسیم کی بات نہیں، جی میراث کیا تقسیم کرنی، ساتھ ہی تو رہ رہے ہیں، ماں وہ تو ساتھ رہتی ہے، بہنیں بھی تو ساتھ رہتی ہیں، ہم بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں، نہ گھر تقسیم نہ کاروبار تقسیم، کچھ نہیں۔ اب شریعت کے تو حصے ہیں، بہنوں کا حصہ 1، بیٹوں کے حصے 2، ماں کا 8واں حصہ اولاد کی صورت میں، وہ اتنا ہی لے گا نا جتنا اس کا حصہ بنا ہے۔ اگر ایک کو زیادہ ایک کو کم چلا گیا، وہ تو اس نے دوسرے کا حق لے لیا۔ میں ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہوں تو میں کیسے اس چیز کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہنوں کو میراث ہی نہیں دیتے بہنوں کو میراث۔ شادیاں کر دی، جی والد نے شادی کر دی تھی تو وہ تو جی شادی ہو گئی، جہیز چلا گیا اس کو، یا بھائیوں نے شادیاں کر دی تو جہیز چلا گیا۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تمہاری شادی میں تو والد نے کی تھی، پھر آپ کی میراث میں حصے دار ہو، اور اگر والد نے نہیں کی اور آپ نے بعد میں کی تو بھی اسی مال سے شادیاں کی آپ نے اپنے بھائیوں نے، تو ان کے لیے کیوں کافی نہیں ہو گیا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب ماں ہمارے پاس رہتی ہے، ماں ساتھ تو رہتی ہے لیکن ماں کی ایک ملکیت ہے، آپ اس کو دو۔ اب اس وقت میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور چونکہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب خرابیاں کیا پیدا ہوئیں کہ ایک بھائی کو شکایت ہوئی کہ جی میرا بھائی زیادہ پیسے لے رہا ہے، میں محنت زیادہ کر رہا ہوں، وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں، میرے خرچے کم ہیں، علم غلم چل رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ باتیں بننی شروع ہوئیں، آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہونی شروع ہوئیں کہ کاروبار مشترک ہے، مکان مشترک ہے، وہ بجلی زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہ بجلی کم خرچ کر رہا ہے، وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے، وہ پیسے کم لے رہا ہے، وہ محنت زیادہ کرتا ہے، وہ محنت کم کرتا ہے، کوئی نظام طے ہے نہیں، ملکیتیں متعین نہیں ہوئی، اسی میں اولاد جوان ہو جاتی، اولادیں جوان ہو گئی، اب ان کی شادیاں ہو گئی، یا ان میں ورثہ میں سے کسی اور وارث کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اور زیادہ پیچیدہ معاملہ ہو گیا۔ اب آپ ان کے ورثہ کے نام پر اس کے حصے کو ٹرانسفر کریں۔ آپ یقین مانیے، میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، یہ جو جھگڑے ہیں میراث کی تقسیم نہ ہونے سے، یہ ہمارے معاشرے میں اتنے پھیل گئے ہیں کہ بہن بھائی کی دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، دوسرا بھائی پہلے بھائی کا دشمن ہے، اور جتنی زیادہ جائیدادیں ہوں گی اتنے بڑے جھگڑے ہوں گے۔ میں نے تو ایسی مثالیں بھی دیکھی کہ 2 کمروں کے گھر کے اوپر پورا خاندان دستوں گریبان ہے۔ بھائیوں، میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ ماں باپ کو سب سے زیادہ، ماں باپ کا حق کیا ہے مرنے کے بعد، کہ ان کے محبت والوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، تو ماں باپ کو سب سے زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنی اولاد سے۔ اب ایک آدمی نے اپنی ہی بہن کو حصہ نہیں دیا، اس کی لڑائیاں برداشت کر رہا ہے، اس کی دشمنیاں برداشت کر رہا ہے، اپنے بھائی کو حصہ نہیں دیا، اس کی لڑائیاں اور اس کی دشمنیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھے دیندار لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، نتیجہ کیا؟ گھروں میں جھگڑے،
یہ جھگڑے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے شریعت کی نگاہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نزاعات کے بارے میں فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ جھگڑے موڑنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ بالوں کو نہیں موڑتے، یہ دین کو موڑ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ کہ ہم در حقیقت اپنے ہی لوگوں کے ہم دشمن بن جاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑائی بھڑائی ہماری شروع ہو جاتی۔ اس لیے دیکھیے کسی انسان کا کوئی حق آپ کے ذمے میں رہے گا نا، اس کی مغفرت کے لیے وہ کافی نہیں۔ اگر حق باقی، ہم لوگ اس بات کو بالکل نظر انداز کریں۔ کسی سے قرضہ لے لیا، قرضہ واپس کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں، اور بڑی مہارت سمجھی جاتی ہے کاروباری دنیا کے اندر کہ صاحب میں نے اگر کسی سے قرضہ لے کر قرضہ واپس نہیں کیا اور اس کو ٹال مٹول کرتا رہا، اس کو گھماتا پھراتا رہا، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی ہے بھائی، یہ بڑا زبردست تاجر ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمے میں اتنے لوگوں کے حقوق ہیں، میں مرنے کے بعد کیسے ادا کروں گا ان کو؟ کیا یہ حق ادا نہیں کرنا؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں، شہید میدان جہاد کا شہید، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید جو ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتا۔ الشہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرصہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی۔ اتنے مقام اللہ نے شہید کو دیا، لیکن فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ قرضہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلانا آدمی آ گیا، اس کا قرضہ مار لیا، اس کو آگے کر دیا، دیکھا تو وہ ہمت ہار گیا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو کیا تیر مارا۔ ارے میرے بھائی، یہ کام تو بھیڑیے کرتے ہیں، یہ کام انسان کرتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کے حق پر ڈاکے ڈالنا، دوسرے انسان کے مال اور عزت کو لوٹنا، یہ تو جانوروں کے کام ہے، ہمارے کام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے اور گناہوں کے انبار لے کر جائے۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس طرح ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا بڑی نیکیاں جمع کیے ہوئے ہوگا، بڑا خوش ہوگا کہ نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن حق مانگنے والے آئیں گے کہ ایک آدمی آ کر کہے گا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکی اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، فرمایا اس کی نیکی اس کو دے دو۔ تیسرا آئے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، دوسرا آئے گا یہ کیا تھا۔ نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، وہاں تو پیسہ نہیں چلتا نا، وہاں تو نیکیاں چلتی۔ اب حقدار کھڑے ہوئے ہیں لیکن نیکیاں ساری صفر ہو گئی، نیکیاں ختم۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں انصاف۔ جب کوئی اور آئے گا، دوسرا آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے اتنا، اس کا میرے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ پھر دوسرے سے کہیں گے تم اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ گناہوں کے انبار اب لگنے شروع ہوئے۔ وہ سمجھتا رہا کہ صاحب میں تو بہت نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن گناہوں کے انبار اس کے اوپر جمع ہو گئے۔ آیا تھا نیکیاں لے کر، گیا تھا گناہوں کے انبار لے کر۔ فرمایا کہ یہ ہے مسکین۔ میرے بھائی ہمارے ہاں آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ فضائل کی حدیثیں تو بہت سنتے ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن صرف فضائل کے کام کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ حل کس سے ہوتا ہے؟ ترتیب یوں ہے، فضائل سب ترتیب یہ کہ فرائض سب سے پہلی اہمیت فرض چیزوں کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض کی۔ اس کے بعد اہم ترین چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ انسان کے دامن کو آگ لگانے والی چیز ہے، یہ نامہ اعمال کو نیست و نابود کرنے والی چیز ہے۔ گناہ کے اندر سارے گناہ آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، انسانوں کو ستانے والے اعمال بھی آ گئے، انسانوں کو لوٹنے والے اعمال بھی آ گئے۔ اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ تیسرے نمبر پر فضائل آتے۔ اگر ایک انسان اپنے پاس فضائل تو بہت جمع کر لے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، اس نے گناہوں سے بچنے کی اس نے کوئی فکر اپنے پاس نہیں کی۔ اس کی مثال اس تاجر کی سی ہے، جو تاجر کما تو بہت رہا ہے لیکن اپنے نقصان کی فکر نہیں کر رہا کہ نقصان کتنا کر رہا اور خرچے کتنے کر رہا۔ ایک تاجر اگر اپنے خرچے بے تحاشا کرے
اور اپنے نقصانات بھی بے تحاشا کرے، اس کی پرواہ نہ کرے، تو بتائیے آنے والی آمدنی کافی ہوگی؟ جب کبھی کیلکولیشن کرنے بیٹھو گے ہمیشہ نقصان نظر آئے گا آپ۔ یہی مثال ہماری بھی ہے کہ ہم فضائل تو بہت پڑھ لیے، کر لیے، لیکن گناہوں کو روکنے کی فکر نہیں کی، انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ یاد رکھیے یہ فضائل تو پہلے حلے میں نکل جائیں گے ہمارے۔ اس لیے بھائی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو میں نے اپنی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علیکم بکثرت السجود، کہ تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ، کہ تم بھی محنت کرو، میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور اپنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرو۔ اس تین آیتوں کو یاد رکھیں ہر عمل سے پہلے، تو آپ یقین جانیے بہت سارے گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ تین آیتیں کون سی ہیں؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے سے بچا لیا، إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.